بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ آپ کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، آپ نے نکاح کا حضرت خدیجہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ کے مقام اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بڑے مالدار عورت تھی، اور فرمایا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حضرت خدیجہ کو دی تھی، اور حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر پر بھی محنت فرمائی تھی، اسی طریقے سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سنا تھا، آپ سچے ہیں، امانت دار ہے، غریبوں کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرتے، نرمی کا معاملہ کرتے، ہر ایک کے ساتھ اندر گزر کا معاملہ فرماتے، اور امانت دار ہے، دیندار ہے، یہ آپ نے سنی تھی۔ اسی لیے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور آپ نے اپنی تجارت کے لیے پیشکش کی کہ میں آپ سے تجارت۔ پہلے مکے میں ایسا ماحول تھا کہ لوگ کوئی نیک آدمی کے پاس میں، امانت دار کے پاس تجارت ہوتا تو اپنا مال لگاتے تھے، تو وہ تجارت کرتا، فائدہ آدھا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنا مال لگایا۔ پھر ان کا ایک خادم تھا حضرت میسرہ، آپ نے ان کے ساتھ میں لگا دیا کہ ان کے بارے میں معلومات کرو۔ تو حضرت میسرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچ کر ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے، تو یہودی راہب تھا، تو اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کر اس میسرہ کو بلا کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ آخری نبی ہو سکتی ہے، یہ آخری نبی ہو سکتے، اس درخت کے نیچے نبی آرام کرتے ہیں، یہ آخری نبی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھا، کردار دیکھا۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ میں ہجرت کر کے ابو طالب یعنی آپ تقریباً 11 سال کے تھے، ابو طالب ہجرت کو گئے تو آپ کو ساتھ میں لے کر گئے۔ اب جب ساتھ مل کر گئے، جب ملک شام کے قریب پہنچے تو دیکھے کہ تمام رائی اوپر بیٹھا ہوا تھا، تمام درخت، تمام پتھریں آپ کو سجدہ کرتی تھی۔ جس طریقے سے رائی نے اوپر دیکھ کر فوراً اترا، نیچے اتر کر کہنے لگا، ابو طالب سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا میرا بیٹے ہے۔ تو کہنے لگا تم جھوٹ کیوں کہتے ہیں، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہے؟ تو پھر نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اب پھر وہ راہب نے کہا واقعی یہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے، آخر الزمان نبی ہو سکتے، جس کی خبر ہمیں توریت نے دی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر توریت میں بھی دی گئی تھی، انجیل میں بھی دی گئی تھی۔ یہودی فرمایا کہ قرآن نے فرمایا یہودی اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو ایمان لے کر نہیں آئے۔ میرے بھائیو دوستو، جس کے مقدر میں اللہ رب العزت ایمان رکھتا ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آپ گھبرا گئے اور گھر میں آ کر کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے ہمت بھی دی کہ اللہ آپ کو نا امید نہیں کرے گا، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کو زندہ کرنے والے، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے، آپ بے کسوں کی مدد کرنے والے، آپ سب کے ساتھ میں نرمی سے پیش آنے والے، آپ سب کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش آنے والے ہیں، آپ کو اللہ نا امید نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے نوازا، پھر آپ کو لوگوں میں دعوت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ حضرت خدیجہ کا زمانہ بہتر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ باحیات تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ نے دوسرا نکاح فرمایا، کیونکہ اس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چھوٹی تھی، آپ نے دوسرا نکاح فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً 4 بیٹیاں تھیں، ایک تھی زینب رضی اللہ عنہ، اور دوسری ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، یہ 4 لڑکیاں تھیں، اور غالباً ہو سکتا یہ 4 لڑکیاں آپ سے تھیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں نے ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنا تواضع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے تھے، دشمن کے ساتھ میں بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، دوستوں کے ساتھ میں بھی اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ میں آپ نے ذاتی زندگی کا بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے طائف والوں کو بھی معاف کیا، آپ کے اوپر ظلم کیے گئے وہ بھی معاف کیا گیا۔ تمام چیزوں کو آپ نے نظر انداز کر صحابہ کو دعوت دیتی رہی۔ صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں جہنم کی طرف سے کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم لوگ ہو کہ جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہو۔ اس طریقے سے مثال ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام کی سفارش کروں گا، لیکن اس شخص کی سفارش نہیں کروں گا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اصل میں کوئی انسان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو۔ معلوم نہیں اللہ کے سامنے کون کیا مقام رکھتا ہے، اسی لیے ہر ایک کے ساتھ میں اچھا پیش آنا چاہیے۔ کوئی بھی غیر ایمان والے کو بھی ہم کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ میں بھی اکرام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک اکرام کرنے کو سکھایا اور ایمان والوں کے ساتھ میں بھی اکرام کرنا سکھایا، انسانوں کے ساتھ میں اکرام کرنا سکھایا، ہر ایک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں آتا، آپ جب کچھ گھر میں پکتا تو آپ فرماتے ہمارے پڑوسی یعنی یہودیوں کے پاس میں بھیجا کرو۔ یہ تعلیم دی گئی اسلام نے کہ یہاں تک کہ جانور کے حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دی گئی۔ اگر کوئی جانور مشکل میں اگر اسے مشکل سے نکال سکتے تو مشکل سے نکالو اس جانور کی بھی۔ جیسے کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں آتا، پوری زندگی فحاشات میں گزاری، ایک بلی پہ ترس کھائی اور اپنے موزے میں پانی پلایا، لا کر اس کو پانی پلایا تو اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ معلوم نہیں اللہ رب العزت کس سے کیا کام لے لے، کیسا کام لے لے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر آدمی دنیا کا قیمتی ہے، بس ہر آدمی کے ساتھ میں محبت سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ میں مل کر رہنا چاہیے، با اخلاق با صلاحیت رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال نامے میں سب سے زیادہ بھاری وزن جو ہوگا وہ اخلاق کا ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ رب العزت اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اللہ رب العزت اسے ناراض ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اخلاق کی تعلیم دی گئی، ماں باپ کے مقام کو پہچاننے کی تعلیم دی گئی، بڑوں کے مقام کو پہچاننے کی تعلیم دی گئی، یہاں تک کہ غیروں کے بھی مقام کو پہچان کر ان سے بھی اچھے انداز میں بات کرے، ان سے بھی محبت سے بات کرے اور ان کے ساتھ میں معاملہ اچھا رکھے، کیونکہ میرے بھائی اور دوستو ہر انسان کے ساتھ میں معاملہ اچھا رکھنا چاہیے۔ جب جانور کا حقوق بتایا گیا تو انسان تو بہت بڑی بات ہے، انسان کو اشرف بنایا، انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انسان کو دنیا کے اندر بھیج کر فرمایا کہ انسانوں سے جو نفرت کی جاتی صرف ان کے اعمال کی بنیاد پر کیے جائے، ان کے اعمال سے اگر وہ خراب اعمال کرتے، کوئی زنا کرتا تو وہ آدمی خراب نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال خراب ہے، اس کا زنا کرنا خراب ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ بتایا گیا۔ اسی لیے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر لانا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر ایک کے ساتھ میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔